جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے. میں بھی 10 سال اس ہاؤس میں رہا جا کر دیکھے. میں عوام کے ووٹوں سے آ کر میں نے ہر ایک جب بھی عوام کے ساتھ کوئی ظلم جبر ہوا ہے میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے. سب کچھ ریکارڈ میں پڑا ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، کتابی شکل میں پڑا ہوا ہے. ہم نے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے فارم 47 کی کہ کبھی اگر ہم نے ایسی بات کہہ دی تو ان کو فارغ کیا جائے. لی ہے یہ اسمبلی 8 فروری 2024 کو. اس ملک میں کوئی انتخابات تو نہیں ہوئے نا، نہ انتخابات ہوئے، نہ الیکشن ہوئے، سلیکشن بھی نہیں ہوا. سلیکشن میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں، ایران میں وہاں سلیکشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس سوسائٹی کا ہے، اساتذہ سے ایک بندہ لے لو. اس میں بھی کچھ انتخاب یا سلیکشن ہوتی ہے. یہ تو آکشن ہوا. جس طرح بکرا منڈی میں یا سبزی منڈی میں نیلامی ہوتی ہے، آکشن ہوتا ہے، اس طرح یہ آکشن ہوا 8 فروری کو. پہلے اپنے پارٹی کو انہوں نے پیسے دیے، ٹکٹ لیے، پھر اداروں کو پیسے دیے، اپنے آپ کو انہوں نے کامیاب کرایا. جس نے 200 ووٹ لیے، جس نے 500 ووٹ لیے، وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھا، پھر پیسے دے کر وزارت لے لی. یہ اسمبلی یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے. اس پہ عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے. آج 10 روز سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اگر یہ عوام کے ہوتے، عوام کے نمائندے ہوتے تو یقیناً وزیر اعلیٰ خود یہاں آتا، وزراء یہاں. شکریہ. یقیناً آج 10واں روز ہے مصور خان کو اغوا ہوئے. ہم نے اس دوران شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی جو بہت کامیابی سے ہمکنار ہوا. بلیلی پہ، یارو پہ اور باقی جگہوں پہ پہیہ جام بھی ہوا، اور پھر ہائی کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہوئی. اسمبلی میں اپوزیشن ممبران نے وہاں احتجاج بھی کیا، اور 10 روز سے ہم اس چوک پہ بیٹھے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی بڑی ریاست، ان کے ادارے اور یہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ادارے، ان تمام کے باوجود مصور خان اب تک بازیاب نہیں ہو سکا. اب وہ آسمان کھا گیا، زمین نگل گیا، کیا ہوا، کہاں گیا. اور ان تمام ہم دن رات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حکومتی بے بسی اور انتظامیہ کی میں کیا کہوں، نااہلی کہوں، اور ان تمام کے باوجود اس کا بازیاب نہ ہونا یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے. تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دکے میں واقعات ہوئے، ہرنائی میں واقعات ہوئے. سب لوگوں کی انگلیاں کہاں اٹھ رہی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود ہماری جو ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز ہے، وہ خود اس میں انوالو ہے. ایون کہ خود مصور خان کے والد کو بلایا گیا تھا 12 اکتوبر کو، اور جن لوگوں نے ان کو بلایا 12 اکتوبر کو کہ ہم نے فلان تنظیم کے بندوں کو گرفتار کیا ہے، جب ہم نے ان سے انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے بتایا کہ شہر کے فلاں بندے کو ہم اغوا کریں گے. پھر انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ بات کسی سے نہیں کہنی ہے. اب شاید وہ بیچاروں نے، ان کے والد نے، ان کے چچا نے، ان کے باقی خاندان والوں نے اپنے طور پر تو احتیاط کی ہوگی، مگر ان کی یہ بات شاید ان کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ وہ اس معصوم بچے کو اغوا کریں گے 15 نومبر کو. جب آپ کو یہ پتہ ہے، آپ بندے کو بتا رہے ہو کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اب مزید آپ لوگوں کا کیا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا؟ لائے عمل یہ ہے کہ یہ دھرنا جاری رہے گا. 25 نومبر، کل 25 نومبر ہے، بروز سموار تمام صوبے میں مکمل تمام جو شاہراہیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہوں گی. پہیہ جام ہڑتال ہوگا. یہاں کوئٹہ تفتان شاہراہ، کوئٹہ کلات خزدار شاہراہ کراچی تک، پھر کوئٹہ سبی جیکب آباد شاہراہ، پھر کوئٹہ ژوب شاہراہ، کوئٹہ لولائی ڈی جی خان شاہراہ، کوئٹہ پشین، کوئٹہ چمن شاہراہ. یہ تمام شاہراہیں
یہ تمام اہم جو سڑکیں ہیں ان میں مکمل پہیہ جام ہوگا، احتجاج ہوگا، اور پھر ہم دوسرا اس سے زیادہ سخت احتجاج کا اعلان کریں گے، اور یہ دھرنا جاری رہے گا، پرامن دھرنا ہے، اور یہ شاید پھر یہ دھرنا تمام ضلعوں میں یہ دھرنا ہوگا، تمام سڑکیں بند ہو۔ وہ بیچارہ خود فارم 47 کا ہے، اس نے ٹوٹل 180 ووٹ لیے ہیں، وہ کس منہ سے یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ اگر ان کے اندر ضمیر ہوتا تو آج وہ اسمبلی میں نہ بیٹھ مانے۔ پولیس کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کا آیا ہوا ہے، دیکھو ان کو پولیس کو پتہ ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے کہ آپ خود 2 نمبری سے آئے ہو، جب 2 نمبری سے آیا ہے تو ان کی یہی عزت ہوگی نا۔ مستقبل تو یہاں کسی کا محفوظ نہیں ہے، نہ بزرگوں کا محفوظ ہے، نہ نوجوانوں کا محفوظ ہے، نہ خواتین کا محفوظ ہے، نہ بچوں کا محفوظ ہے۔ بتایا جائے کہ اس ملک کے کروڑوں عوام کی زندگی محفوظ ہے، ان کے سر و مال کا تحفظ ہے۔ ابھی 2-3 دن سے آپ کرما ایجنسی میں آپ دیکھیں، وہاں 14 کلومیٹر پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں نے مورچے سنبھالے، نیچے جتنی بھی گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں گزری، وہاں پر فائرنگ کی گئی، معصوم بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئی، لوگ شہید ہوئے، گھر جلائے گئے۔ کیا ایک ریاست میں یہ بنانا ریاست ہے؟ آپ نے تمام جتنے بھی پشتون علاقے ہیں، پشتونخوا سرزمین ہے، وہ آگ خون میں جل رہا ہے، بلوچستان کے عوام آگ خون میں جل رہے ہیں، اور پنجاب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو، لیکن آپ دیکھو پنجاب میں موٹر وے ہے، وہاں میٹرو ہے، وہاں اورنج ٹرین ہے، وہاں یونیورسٹیز ہے، وہاں روزگار کے مواقع ہیں۔ یہ دہشت گرد یہاں صرف انہوں نے پشتون اور بلوچ کو دیکھا ہے یا بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین کو دیکھا ہے؟ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بارڈر ہے بلوچ علاقے کے وہ بند کر دیے گئے، ڈیورن لینڈ پہ خاردار تار ہے، چمن میں 2 سال سے دھرنا بیٹھا ہوا ہے، لوگ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے، پوری سرزمین بے روزگار ہے۔ آپ دیکھ کے فاٹا کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے، ہماری معاشی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ پری پلان کے تحت ہو رہا ہے۔